فریال نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آئی کین ناٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم سے کسی نے کہا تھا کہ تم یہیں کھڑی 1 گھنٹہ میرا انتظار کرتی رہو؟ فریال کو اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب بھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں… فریال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا تھا میں آدھے گھنٹے کے بعد تمہیں یہیں ملوں گی۔ اس کا مطلب تھا کہ آدھے گھنٹے تک تم ادھر ادھر پھر کر تصویریں دیکھ سکتی ہو۔ وہ اب کچھ نہیں بولی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اب میں آفس جا رہا ہوں، واصف نے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ وہ فریال کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف آ گئی۔ فریال نے کار میں بیٹھتے ہی ایک ہلکا سا کہکا لگایا۔ تم بھی عجیب سی چیز ہو مومنہ، اس طرح کیسے رہو گی لوگوں کے ساتھ؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ فریال اسے ایک آئس کریم کی دکان پر لے گئی تھی اور وہاں اس نے اپنے اور اس کے لیے آئس کریم منگوائی۔ آئس کریم کھانے کے دوران بھی فریال اپنے ذہن سے گیلری والی بات نکال نہیں پائے۔ شام کو ولید آیا تھا اور اس کے آنے پر فریال نے ایک بار وہی قصہ دہرانا شروع کر دیا تھا۔ اب دیکھو نا، یہ آج مومنہ نے کیا کیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ… پورے دن میں پہلی بار مومنہ کا چہرہ خجلت سے سرخ ہوا اور پہلی بار اسے فری بری لگی تھی۔ ولید نے پورا قصہ سن کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ سر جھکائے کرسی کے ہتھوں کو انگلیوں کے ناخنوں سے رگڑتی ہوئی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، پھر کہتے کہتے رک گیا۔ ویسے کیسی تھی نمائش؟ کون سے آرٹسٹ کی تصویریں تھی؟ اس نے یکدم موضوع بدل دیا۔ نمائش تو اچھی تھی، NCA کے کچھ لوگوں کی پینٹنگ تھی اور کچھ آرٹسٹ تھے، مگر کوئی بھی مشہور یا بڑا نام نہیں تھا، سارے ہی نئے لوگ تھے۔ بعض کی تو میرا خیال ہے یہ پہلی ہی نمائش تھی۔ وہ اسے تفصیلات بتانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مومنہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر فری اور فراز سے گفتگو میں مصروف رہا تھا، پھر خلاف معمول اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، آج اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ فراز نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، بس گھر جانا ہے۔ وہ اس وقت بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ شام کا کوئی پروگرام طے رکھا ہے؟ فری کا لہجہ مانی خیز تھا۔ مومنہ نے چونک کر پہلے اسے اور پھر ولید کو دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، بس گھر پر ہی تھوڑا کام ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ مومنہ الجھی ہوئی نظروں سے فری کو دیکھتی رہی، جو دوبارہ فراز سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ کبھی کبھار فرا اور سمن کے ساتھ باہر جانے لگی تھی۔ مارکیٹس، لائبریری، تھیٹر، کلب، سمن کی زندگی ان چاروں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی اور یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت انہی جگہوں پر گزرتا تھا۔ زیادہ تر اس کی فرینڈ اس کے ساتھ ہوتی تھی، مگر اب وہ مومنہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی اور مومنہ کسی 2 سال کی بچی کی طرح اس کی انگلی تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی۔ لائبریری میں جانا اسے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں کتابیں ہوتی تھی اور کتابیں ہمیشہ سے ہی اسے اٹریکٹ کرتی رہی تھی، مگر باقی تمام جگہوں پر وہ خود کو کسی پیراسائٹ کی طرح محسوس کرتی تھی جو خود سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ فرا سائیکالوجی میں MSc کرنے کے بعد آج کل کسی NGO کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کا سارا دن وہیں گزرتا تھا۔ شام کو گھر آنے کے بعد بھی کمپیوٹر پر رپورٹس بناتی رہتی تھی اور جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن بھی اس کی اپنی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ فراز ہاؤں جاب کرنے میں مصروف تھا اور اس کے کوئی طے شدہ اوقات نہیں تھے۔ بعض دفعہ وہ پورا دن گھر ہی رہتا اور بعض دفعہ پوری رات غائب رہتا۔ مبشر لمح سے MBA کرنے میں مصروف تھا اور وہ شام گئے ہی گھر لوٹا کرتا تھا، پھر وہ کہیں نہ کہیں چلا جایا کرتا تھا۔ تائی کا اپنا سوشل سرکل بہت وسیع تھا۔ انہوں نے بھی سوشل ورک کرنے کے لیے ایک NGO جوائن کر رکھی تھی۔ وہ فری جتنی مصروف نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ تقریباً سارا دن نہیں تو شام کو ضرور کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھی اور تایا ہمیشہ 10 بجے کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ سارا دن پورا گھر نوکروں کے سر پر ہی رہتا اور مومنہ بے مقصد پورے گھر کی چکر کاٹتی رہتی۔ اپنے گھر کے برعکس یہاں اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے۔ وہ کبھی کوئی کتاب پڑھتی رہتی یا پھر گھر میں آنے والے اخبارات اور ارسالوں کا مطالعہ کرتی۔ اس دن بھی وہ صبح سب کے جانے کے بعد لان میں نکل آئی تھی۔ سردیوں کے اولین کے دن تھے۔ لان میں ہلکی ہلکی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لان میں پھرتی رہی، پھر وہاں چلتے پھرتے وہ ولید کے گھر کے لان کی طرف چلی گئی تھی۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے دروازے کے اوپر سے ہاتھ ڈال کر اسے کھول لیا۔ دوسری طرف بھی وسیع و عرض لان تھا جتنا اس کے تایا کا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرف آئی تھی۔ لان میں کوئی نہیں تھا، گھر میں بھی خاموشی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت سب اپنے اپنے آفس میں ہوں گے، ہاں بس ولید کی امی گھر پر ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے عقب میں آ گئی تھی۔
اور وہاں اس نے چند بڑے بڑے کچھ پنجرے اور خرگوشوں کا ڈربا دیکھا تھا۔ وہ پاس چلی گئی۔ 7 فٹ اونچے ایک چوڑے سے پنجرے میں اس نے آسٹریلین طوطے دیکھے